القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. أو يكون مشكلا يشبه المعيار والظرف كالحج، عطف على ما سبق، وهو النوع الرابع من أنواع المؤقت. يعني أو يكون وقت المؤقت مشكلا أي مشتبه الحال يشبه المعيار من وجه والظرف من وجه، ونظيره وقت الحج فإنه مشكل بهذا المعنى، وذلك من وجهين: الأول أن وقت الحج شوال وذو القعدة وعشرة ذي الحجة، والحج لا يؤدى إلا في بعض عشرة ذي الحجة، فيكون الوقت فاضلا، فمن هذا الوجه يكون ظرفا. ومن حيث أنه لا يؤدى فيها الوقت إلا حج واحد يكون معيارا، بخلاف الصلاة فإنه في وقت واحد يؤدى صلاة مختلفة. والثاني أن الحج لا يفرض في العمر إلا مرة واحدة، فإن أدرك العام الثاني والثالث يكون الوقت موسعا يؤديه في أي وقت شاء، وإن لم يدرك العام الثاني يكون الوقت مضيقا لا بد أن يؤدي في العام الأول. لكن أبا يوسف رحمه الله اعتبر جانب التضييق، ومحمدا اعتبر جانب التوسع على ما قال المصنف. کہ او یکون مشکلا یشبہ المعیار والظرف کالحج، یا وقت ایسا مشکل ہوگا کہ معیار اور ظرف دونوں کے مشابہ ہوگا، جیسے کہ حج. عطف علی ما سبق وهو النوع الرابع من انواع المؤقت، یعنی او یکون وقت المؤقت مشکلا ای مشتبہ الحال یشبہ المعیار من وجہ والظرف من وجہ. یہ عبارت ماقبل معطوف ہے اور امر موقت کی قسموں میں سے چوتھی قسم ہے. یعنی یا وقت موقت مشکل، یعنی ایسا مشتبہ الحال ہوگا کہ من وجہ معیار کے مشابہ ہوگا اور من وجہ ظرف کے مشابہ ہوگا، اور اس کی نظیر حج کا وقت ہے. ونظيره وقت الحج فإنه مشكل بهذا المعنى وذلك من وجهين، اور اس کی نظیر حج کا وقت ہے کیونکہ وہ اس معنی کی وجہ سے مشتبہ ہے. وذلك من وجهين: الأول أن وقت الحج شوال وذو القعدة وعشرة ذي الحجة، والحج لا يؤدى إلا في بعض عشرة ذي الحجة، فيكون الوقت فاضلا، فمن هذا الوجه يكون ظرفا. یعنی کہ اور اشتباہ دو وجہوں سے ہے. اول یہ کہ حج کا وقت شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور حج ادا نہیں کیا جاتا مگر ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے بھی بعض میں، لہذا وقت فاضل ہوگا، تو اس اعتبار سے وقت ظرف ہوگا. ومن حيث أنه لا يؤدى في هذا الوقت إلا حج واحد يكون معيارا، بخلاف الصلاة فإنه في وقت واحد يؤدى صلاة مختلفة. اور اس اعتبار سے کہ اس وقت میں صرف ایک ہی حج ادا کیا جاتا ہے وقت معیار ہوگا، برخلاف نماز کے، کیونکہ ایک وقت میں بہت سی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں. والثاني أن الحج لا يفرض في العمر إلا مرة واحدة، فإن أدرك العام الثاني والثالث يكون الوقت موسعا يؤديه في أي وقت شاء، وإن لم يدرك العام الثاني يكون الوقت مضيقا لا بد له أن يؤدي في العام الأول. اور اس اعتبار سے کہ اس وقت میں صرف ایک ہی حج ادا کیا جاتا ہے وقت معیار ہوگا، برخلاف نماز کے، کیونکہ ایک وقت میں بہت سی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، تو اگر مکلف دوسرا اور تیسرا سال پالے تو وقت کشادہ ہوگا
اس کو جس وقت میں چاہے گا تو وقت کشادہ ہوگا، اس کو جس وقت میں چاہے گا ادا کرے گا، اور اگر دوسرا سال نہ پایا تو وقت تنگ ہوگا اور اس کے لیے پہلے ہی سال میں ادا کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن ابا یوسف رحمہ اللہ اعتبر جانب التضعیق ومحمد اعتبر جانب التوسع اعلی ما قال المصنف، لیکن حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کی تنگی کا اعتبار کیا ہے اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جانب توسع کا اعتبار کیا ہے، جیسا کہ مصنف نے آئندہ عبارت میں بیان فرمایا ہے۔ او یکون مشکلا یشبہ المعیار، اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے معمور بھی مقید بالوقت کی چوتھی قسم کو بیان کیا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ عبارت متن کی سابقہ عبارت اما ان یکون الوقت ظرفا پر معطوف ہے، اور اس چوتھی قسم کا حاصل یہ ہے کہ معمور بھی مقید بالوقت کا وقت کبھی ایسا مشتبہ الحال ہوتا ہے کہ من وجہ معیار کے مشابہ ہوتا ہے اور من وجہ ظرف کے مشابہ ہوتا ہے۔ اور اس چوتھی قسم کی مثال میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا وقت دیا ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا وقت پیش کیا ہے، کیونکہ حج کا وقت مشتبہ الحال ہے، من وجہ معیار کے مشابہ ہے اور من وجہ ظرف کے مشابہ ہے۔ حج کے وقت کا مشتبہ الحال ہونا، شارح فرماتے ہیں کہ حج کے وقت کا مشتبہ الحال ہونا دو طریقے پر ہے۔ پہلا یہ کہ حج کا وقت 12 مہینوں میں صرف شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہی میں ادا کیے جاتے ہیں، کیونکہ شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا مکروہ تحریمی ہے۔ بہرحال مذکورہ 2 ماہ 10 دن یہ حج کا وقت ہے، لیکن یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ارکان حج ادا کرنے میں مذکورہ پورا وقت مصروف نہیں ہوتا ہے، بلکہ ذی الحجہ کے 10 دن یعنی پہلے 10 دن میں سے بھی بعض دن میں حج کے ایام صرف ہوتے ہیں اور باقی سارا وقت بچ جاتا ہے۔ اور فعل معمول بھی کو ادا کرنے کے بعد وقت کا فاضل رہنا وقت کے ظرف ہونے کی علامت ہے، جیسا کہ ماقبل کے اندر گزرا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے حج کا وقت حج کے لیے ظرف ہوگا، مگر چونکہ اس پورے وقت میں ایک ہی حج ادا کیا جا سکتا ہے اور ایک سے زائد حج ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ حج کا وقت حج کے لیے معیار ہے، برخلاف نماز کے وقت کے کہ ایک نماز کے وقت میں بہت سی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے حج کا وقت حج کے لیے ظرف ہوتا ہے، برخلاف نماز کے وقت کے کہ ایک وقت میں بہت سی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، لہذا نماز کا وقت نماز کے لیے بلا شبہ ظرف ہوگا۔ بہرحال حج کے وقت میں جب ظرف ہونے کی شان بھی موجود ہے اور معیار ہونے کی شان بھی موجود ہے تو حج کا وقت مشکل یعنی مشتبہ الحال ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فریض حج کا وقت پوری زندگی ہے، یعنی پوری زندگی میں حج ایک ہی دفعہ فرض ہوتا ہے، ہر سال فرض نہیں ہوتا ہے۔ تو جس آدمی پر حج فرض ہے اگر وہ 10-5 سال زندہ رہا تو یہ وقت اپنی وسعت اور کشادگی کی وجہ سے حج کے لیے ظرف ہوگا، یعنی وہ آدمی مکلف اپنی ثوابدید کے مطابق کسی ایک سال میں حج ادا کرے گا اور باقی سال 4 سال مان لیجیے یا 3 سال یا 5 سال فاضل رہیں گے، اور وقت کا فاضل رہنا ہی ظرف ہونے کی علامت ہے، لہذا یہ وقت حج کے لیے ظرف ہوگا۔ لیکن اگر یہ آدمی حج فرض ہونے کے سال حج کا زمانہ گزر جانے کے بعد مر گیا اور دوسرا سال تیسرا سال میسر نہ آیا تو یہ کہا جائے گا کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے اس پر پہلے سال ہی حج کا ادا کرنا ضروری تھا اور یہی سال اس کے لیے فریض حج کے لیے متعین تھا، اور اس متعینہ سال میں چونکہ ایک ہی حج ادا ہو سکتا ہے، دوسرا حج ادا نہیں ہو سکتا ہے اور یہ وقت کے معیار ہونے کی علامت ہے، اس لیے حج کا وقت حج کے لیے معیار بھی ہوگا۔ بہرحال جب حج کا وقت حج کے لیے معیار بھی ہو سکتا ہے اور ظرف بھی ہو سکتا ہے تو حج کا وقت مشکل یعنی مشتبہ الحال ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ ماتن کے بیان کردہ
ماتن کے بیان کے موافق حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کی تنگی کا اعتبار کرتے ہیں اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وقت کی وسعت کا اعتبار کرتے ہیں، جس کو آئندہ سطور کے اندر بیان کیا جائے گا۔ وَيَتَعَيَّنُ أَشْهُرُ الْحَجِّ مِنَ الْعَامِ الْأَوَّلِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ أي لا بد عند أبي يوسف رحمه الله أن يودي الحج في العام الأول احتياطا احتراز عن الفوات، فإن الحياة إلى العام الثاني موهوم والوقت مديد، وعند محمد رحمه الله يترخص له أن يؤخر إلى العام الآخر بشرط أن لا يفوت منه، وثمرة الاختلاف لا تظهر إلا في الإثم، فإذا لم يودي في العام الأول يصير فاسقا مردود الشهادة عند أبي يوسف رحمه الله، ثم إذا أداه في العام الثاني يرتفع عنه الإثم وتقبل شهادته، وهكذا في كل عام. وعند محمد رحمه الله لا يأثم إلا عند الموت أو إدراك علاماته، ولا يكون مردود الشهادة، ولكن كلما أدى يكون أداء عند الفريقين لا قضاء. کہ ويتعين أشهر الحج من العام الأول عند أبي يوسف خلافا لمحمد رحمہ اللہ، اور حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک پہلے سال کے حج کے مہینے متعین ہیں، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ کے اس میں اختلاف ہے۔ أي لا بد عند أبي يوسف رحمه الله أن يودي الحج في العام الأول احتياطا احترازا عن الفوات، فإن الحياة إلى العام الثاني موهوم والوقت مديد. یعنی حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک ضروری ہے کہ احتیاطاً پہلے ہی سال حج ادا کر لے تاکہ حج کے فوت ہونے سے بچ سکے، اس لیے کہ دوسرے سال تک زندہ رہنا ایک موہوم چیز ہے اور وقت دراز ہے۔ وعند محمد رحمہ اللہ ترخص له ان يؤخر العام الآخر بشرط ان لا يفوت منه، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک آئندہ سال تک حج مؤخر کرنے کی اجازت ہے بشرطے کہ حج اس سے فوت نہ ہو سکے۔ وثمرة الاختلاف لا تظهر إلا في الإثم، فإذا لم يودي في العام الأول يصير فاسقا مردود الشهادة عند أبي يوسف رحمه الله، ثم إذا أداه في العام الثاني يرتفع عنه الإثم وتقبل شهادته، وهكذا في كل عام. اور اختلاف کا ثمرہ نہیں ظاہر ہوگا مگر گناہ میں، تو اگر پہلے سال حج ادا نہ کیا تو امام ابی یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک فاسق مردود الشہادت ہوگا، پھر جب اس کو دوسرے سال میں ادا کر لیا تو اس سے گناہ دور ہو جائے گا اور اس کی شہادت قبول ہوگی، اسی طرح ہر سال میں۔ وَإِنَّ محمد رحمہ اللہ لا يأثم إلا عند الموت أو إدراك علاماته، ولا يكون مردود الشهادة، ولكن كلما أدى يكون أداء عند الفريقين لا قضاء. اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک گناہ گار نہیں ہوگا مگر موت یا علامت موت کے وقت، اور مردود الشہادت تو نہیں ہوگا، لیکن جب بھی ادا کرے گا فریقین کے نزدیک ادائی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ وَيَتَعَيَّنُ أَشْهُرُ الْحَجِّ مِنَ الْعَامِ الْأَوَّلِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خلافا لمحمد رحمہ اللہ۔ ماقبل کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ ادائے حج کے سلسلے میں حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تنگی وقت کا اعتبار کیا ہے، جبکہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے وسعت وقت کا اعتبار کیا ہے۔ اسی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک پہلے سال کے حج کے مہینے حج ادا کرنے کے لیے متعین ہیں، یعنی حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتیاطاً مکلف پہلے ہی سال حج ادا کرے تاکہ حج فوت ہونے کا امکان باقی نہ رہے، کیونکہ چلیے مان لیتے ہیں کہ آئندہ کے سالوں میں دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، پانچویں سال حج ادا کر سکتا ہے، لیکن آئندہ کے سالوں تک اس کا زندہ رہنا ایک موہوم چیز ہے اور وقت کافی دراز ہے، تو حج فوت ہونے کے امکان سے بچنے کے لیے احتیاط اسی میں ہے کہ پہلے ہی سال حج ادا کر لیا جائے اور آئندہ سال تک مؤخر نہ کیا جائے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فتویٰ دیا ہے
یہ احتیاط پر مبنی ہے، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امر علی الفور وجوب ثابت کرتا ہے، جیسا کہ ماقبل کے اندر حضرت امام کرکی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بیان ہوا تھا، بلکہ حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ امر سے علی الفور وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے، لیکن احتیاط کی وجہ سے علی الفور یعنی پہلے ہی سال حج ادا کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ چونکہ وسعت وقت کا اعتبار کرتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک پہلے سال کے حج کے مہینے ادائے حج کے لیے متعین نہیں ہیں، بلکہ آئندہ سالوں تک حج کو مؤخر کرنے کی گنجائش ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حج فوت نہ ہو جائے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے جب چاہے حج ادا کر لے، اور مکلف اس تاخیر کی وجہ سے گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ ان دونوں بزرگوں کے اختلاف کا ثمرہ اس مسئلے میں ظاہر ہوگا کہ اگر کسی آدمی نے حج فرض ہونے کے بعد اس سال میں حج ادا نہ کیا تو حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ مکلف گناہ گار ہوگا، اور دنیا کے اندر فاسق اور مردود الشہادت ہوگا۔ پھر جب وہ دوسرے سال حج ادا کر لے گا تو اس کا گناہ دور ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ جو مردود الشہادت ہو گیا تھا یہ بھی اس سے مرتفع ہو جائے گا۔ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک چونکہ اس تاخیر کی وجہ سے مکلف گناہ گار نہیں ہوتا ہے، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک اس تاخیر کی وجہ سے مکلف گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اچانک موت آ گئی یا علامات موت ظاہر ہو گئیں اور حج نہ کر سکا تو بلا شبہ گناہ گار ہوگا، لیکن یہ مردود الشہادت نہیں ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ تاخیر حج کی وجہ سے گناہ گار ہونے اور گناہ گار نہ ہونے میں صاحبین کے درمیان اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن مکلف حج پہلے سال ادا کرے یا آئندہ سالوں میں ادا کرے، بہر صورت دونوں حضرات کے نزدیک یہ حج ادا ہی ہوگا، قضا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حج کا وقت پوری زندگی ہے، لہذا جب بھی حج کرے گا وہ حج وقت میں ہوگا نہ کہ وقت کے بعد، اور آپ جانتے ہیں کہ وقت کے اندر جو فعل کیا جاتا ہے وہ ادا کہلاتا ہے نہ کہ قضا۔ وَيَتَأَدَّى بِإِطْلَاقِ النِّيَّةِ لَا بِنِيَّةِ النَّفْلِ هذا من حكم كونه مشكلا، أي إن أدى الحج بمطلق النية بأن يقول نويت الحج يقع عن الفرض، بخلاف ما إذا قال نويت حج النفل فإنه يقع عن النفل. وقال الشافعي رحمه الله يقع هنا عن الفرض أيضا لأنه سفيه يجب أن يحجر عليه ولا يقبل تصرفه. قلنا هذا يبطل الاختيار الذي شرط في العبادات، والحاصل أن الحج لما كان يشبه المعيار والظرف أخذ شبها من كل منهما، فمن حيث كونه معيارا أخذ شبها من الصوم فيتأدى بمطلق النية كالصوم، ومن حيث كونه ظرفا أخذ شبها من الصلاة فلا يتأدى بنية النفل كالصلاة. هكذا ينبغي أن يفهم. کہہ رہے ہیں کہ وَيَتَأَدَّى بِإِطْلَاقِ النِّيَّةِ لَا بِنِيَّةِ النَّفْلِ هذا من حُكْمِهِ كَوْنِهِ مُشْكِلًا، اور فریض حج مطلق نیت سے ادا ہو جاتا ہے نہ کہ نفل کی نیت سے، یہ وقت کے مشکل ہونے کا حکم ہے۔ أي إن أدى الحج بمطلق النية بأن يقول نويت الحج يقع عن الفرض، بخلاف ما إذا قال نويت حج النفل فإنه يقع عن النفل. یعنی اگر فریض حج مطلق نیت سے ادا کرے، بئی طور کہ یہ کہے کہ میں نے حج کی نیت کی، تو اس سے فریض حج ادا ہو جائے گا، برخلاف اس کے کہ جب کہا کہ میں نے نفلی حج کی نیت کی، کیونکہ اس سے حج نفل ادا ہوگا۔ وقال الشافعي رحمه الله يقع هنا عن الفرض أيضا لأنه سفيه يجب أن يحجر عليه ولا يقبل تصرفه.
اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی فریضہ حج ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ آدمی ناسمجھ ہے، تو ضروری ہے کہ اس کے نفاذ کو روکا جائے اور اس کا تصرف قبول نہ کیا جائے۔ قلنا هذا يبطل الاختیار الذي شرط في العبادات، ہم جواب دیں گے کہ یہ اس اختیار کو باطل کرنا ہے جو عبادات میں مشروط ہے۔ والحاصل ان الحج لما كان يشبه المعيار والظرف اخذ شبها من كل منهما، فمن حيث كونه معيارا اخذ شبها من الصوم فيتأدى بمطلق النية كالصوم، ومن حيث كونه ظرفا اخذ شبها من الصلاة فلا يتأدى بنية النفل كالصلاة، هكذا ان يفهم۔ خلاصہ یہ ہے کہ حج جب معیار اور ظرف دونوں کے مشابہ ہے تو اس نے دونوں میں سے ہر ایک کی مشابہت کو اختیار کر لیا ہے، تو اس حیثیت سے کہ حج کا وقت معیار ہے اس نے روزے کی مشابہت اختیار کر لی ہے، لہذا روزے کی طرح مطلق نیت سے ادا ہو جائے گا، اور اس حیثیت سے کہ وقت حج ظرف ہے اس نے نماز کی مشابہت اختیار کر لی ہے، لہذا نماز کی طرح نفل کی نیت سے ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سمجھنا مناسب ہے۔ وَيَتَعَدَّى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ لَا بِنِيَّةِ النَّفْلِ، وقت کے مشتبہ الحال ہونے کا حکم اس عبارت میں ماتن نے بیان فرمایا ہے، اور ماتن کے فرمانے کے حاصل یہ ہے کہ حج فرض مطلق نیت سے ادا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مکلف یہ کہے کہ میں نے حج کی نیت کی تو اس نیت سے حج فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر مکلف نفلی حج کی نیت سے حج فرض ادا کرے گا تو اس صورت میں حج نیت ادا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر مکلف نیت کرتے وقت یہ کہے کہ میں نفلی نیت کی حج کرتا ہوں تو اس نیت سے اس کا نفلی حج ہی ادا ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا۔ مطلق نیت سے حج فرض اس لیے ادا ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کا ظاہری حال اسی پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے سفر کی اس قدر مشقتوں کے ساتھ فرض حج ادا کرنے ہی کے لیے ادا کیا ہے اور نفل ادا کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی عقل آدمی سب سے پہلے اپنے اوپر سے اپنے فریضے کو ادا کرتا ہے، اس کے بعد نوافل وغیرہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ اور نفلی نیت کرنے سے حج فرض اس لیے ادا نہیں ہوگا کہ جب اس آدمی نے نفلی حج کی نیت کی تو صراحتاً اس نے یہ اس بات کا اقرار کیا کہ میں جو حج کر رہا ہوں یہ حج فرض نہیں ہے بلکہ نفلی ہے، تو حج نفلی حج یہ صراحتاً ثابت ہوا اور حج فرض دلالتاً ثابت ہوا۔ اور اب جانتے ہیں کہ صریح دلالت سے فائق ہوتا ہے، یعنی جو چیز صراحتاً ثابت ہوتی ہے اس کو اس چیز پر مقدم کیا جاتا ہے جو دلالتاً ثابت ہوتی ہے۔ اور وقت حج فی نفس جس طرح حج فرض کی صلاحیت رکھتا ہے اسی طرح حج نفل کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا حج نفل کی نیت سے حج نفل ہی ادا ہوگا، فرض حج ادا نہیں ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حج نفل کی نیت سے بھی حج فرض ادا ہو جائے گا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ جو مکلف ہے وہ فرض ادا نہ کر کے نفل ادا کرتا ہے تو ایسا کرنا انتہائی بیوقوفی ہے، تو اس آدمی کو نادان سمجھا جائے گا، اور نادان آدمی کے کسی تصرف کو نافذ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ شرعاً اس کو روک دیا جاتا ہے، لہذا اس آدمی کے اس قولی تصرف کو روک دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اس کی طرف سے حج نفل کی نیت غیر معتبر ہے، اور جب حج نفل کی نیت غیر معتبر ہے تو صفت نفل باطل ہو جائے گی اور نفس حج کی نیت باقی رہ جائے گی، اور سابق میں گزر چکا ہے کہ نفس حج کی نیت سے حج فرض ادا ہو جاتا ہے، لہذا یہاں بھی حج نفل کی نیت کے باوجود حج فرض ہی ادا ہوگا، حج نفل ادا نہیں ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ جب حج نفل کی نیت کرنے والے آدمی کی نیت سے یعنی تصرف قولی کو روک دیا جائے تو اس سے اس کا اختیار باطل ہو گیا، حالانکہ تمام عبادات میں اختیار شرط ہے،
تو جب تمام عبادات میں اختیار شرط ہے تو یہاں بھی اس کے اختیار کو باقی رکھنے کے لیے حج نفل کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، اور جب حج نفل کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا تو حج نفل کی نیت سے حج نفل ہی ادا ہوگا، حج فرض ادا نہیں ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ متن کی عبارت خلاصہ یہ ہے کہ حج کا وقت چونکہ معیار بھی ہے اور ظرف بھی ہے، اس لیے دونوں کی مشابہت کا اعتبار ہوگا۔ تو حج کا وقت چونکہ ظرف ہے اس لیے حج نماز کے مشابہ ہوگا، اور فرض نماز چونکہ نفل کی نیت سے ادا نہیں ہوتی ہے اس لیے حج فرض بھی حج نفل کی نیت سے ادا نہیں ہوگا، اور حج کا وقت چونکہ معیار بھی ہے اس لیے حج روزے کے مشابہ ہوگا، اور روزہ رمضان چونکہ مطلق صوم کی نیت سے ادا ہو جاتا ہے اس لیے حج فرض بھی مطلق حج کی نیت سے ادا ہو جائے گا۔